بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر، جمعہ مبارک۔ ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے نیوز ٹائم کا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 19 ذی القعدہ ہے 1444، 9 جون 2023 اور 26 جیٹھ 2080 بے۔ فرمان الہی سے سب سے پہلے آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ 48ویں سورت ہے اور جس کا ترجمہ میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 6 تا 8۔ انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور اللہ ان پر غصہ ہو، ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا۔ خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آڈیو کو پورا سنا کریں اور فل ٹائم دیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں، اور جو لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے، شرح ترقی 0.29 اور مہنگائی 29.9% رہی۔ مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا 4.6% ریکارڈ اقتصادی سروے کے مطابق۔ فی کس آمدنی کم $1,568 رہی۔ ملکی معیشت سیکٹر کے $348 ارب رہ گئی۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی 69.1% اضافہ ہوا۔ 14,500 ارب روپے حجم کا بجٹ۔ آج تنخواہوں، پنشن اور کم از کم اجرت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان مزید فنڈز کے لیے آج قابل قبول بجٹ دے، IMF کا یہ کہنا ہے۔ اور ججز کیس جوڈیشل کونسل ضرور چلیں لیکن کرپشن کا عنصر آیا تو نیب حرکت میں آ سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں معاون خصوصی عرفان قادر۔ اور 9 مئی واقعات نے ملکی سیاست بدل کر رکھ دی ہے، جہانگیر ترین یہ کہہ رہے ہیں۔ اور IMF ڈرامے نے ڈالر کی قیمت نیچے نہیں آنے دی، 40 سے 50 روپے کم ہو سکتی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج PMF کے بجائے پارلیمنٹ میں ہوگا، بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ ترین سے کوئی تعلق نہیں کہنے والے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تجزیہ کار شہزیب خان زادہ اور شہزاد اقبال اور سلیم صافی کا جیو خصوصی نشریات میں اظہار خیال۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 9 مئی کے واقعات پر 56 جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل پا گئی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کا منشور جلد ہی بن جائے گا، اون چودھری یہ کہہ رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی مجھے پسند نہیں کرتی تھی اس لیے PTI چھوڑی، فردوس عاشق اعوان نے یہ کہا ہے۔ PTI چھوڑ کر جانے والے نقصان میں رہیں گے، حامد خان کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے۔ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ ترین نے تحریک عدم اعتماد میں بھی ہماری مدد کی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا ایک بدنما رخ، گراوٹ اور بدصورتی کا ایک اور پہلو یہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ پانی گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط، خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور مزید خبروں میں چیئرمین تحریک انصاف کی 10 مقدمات میں حفاظتی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں اور متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا حکم۔ 9 مئی واقعات داخلہ کمیٹی کی مقدمات سمری عدالتوں میں چلانے کی سفارش ہے۔ فوج نے مقدمہ چلانے کے لیے 70 افراد کے نام مانگے ہیں، عمران شامل نہیں ہے، وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں۔ IMF پروگرام میں گڑبڑ ہوئی تو
قوم بہت مضبوط ہے، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ تکبر، ضد اور انا کا بت گر گیا ہے، یہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے۔ صنعتوں پر ٹیکس میں کمی سے گراوٹ میں بہتری آ سکتی ہے، یہ معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کا پاکستان بچاؤ مارچ آج لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا، اور نیلم میں اچھرا کے 8 نوجوانوں کی ہلاکت پہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ورثاء کو 15 لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا ہے اور آپ کے غم میں شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے جاں بحق نوجوانوں کے لاحقین اور زخمیوں کے والدین سے ملاقات کی اور فاتحہ خوانی کی، اور اس کے علاوہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو نااہلی اور عمر قید دی جا سکتی ہے، ان کا ووٹر الگ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باغ الیکشن پی پی کامیاب، پی ٹی آئی کو شکست، نون لیگ پر دھاندلی کا الزام۔ اور ہائی کورٹ معین صلاحی کے سیکریٹری کی بازیابی کے لیے آج رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب پرانے انڈوں کو نئی ٹوکری میں ڈالنے سے استحکام نہیں آئے گا، یہ سراج الحق کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ملک میں گدھوں کا اضافہ، تعداد 57 لاکھ سے 58 لاکھ ہو گئی ہے۔ پرویز الہی کو ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین کو عمران کے بارے میں بہت کچھ بتانا پڑے گا، ترین کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو کور کمیٹی میں توسیع، مزید 2 ارکان شامل۔ اقتصادی سروے، حکومت نے خود اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے، تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ توشہ خانہ میں تحائف دینے والے ممالک کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے چھٹیوں کے بعد تک کی مہلت لی گئی ہے۔ زائر اثاثوں کا کیس، جھوٹی خبریں دینے والے افسران کو سزا دی جائے، فرح خان احسن گجر کا نیب میں جواب۔ اور جناح ہاؤس حملہ، ایک اور شرپسند کی شناخت، تحریک انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکریٹری نکلا۔ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو ملکی مسائل ختم ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں زبیر عمر۔ اور 2 ماہ کی بکری، 21.5 انچ لمبے کان، عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ شہر کی خبروں میں کچھ ایسا ہے کہ ینگ ڈاکٹروں کی جو ہڑتال ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ریلوے پریم یونین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاجی مظاہرہ شروع ہو گیا ہے۔ 170 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری کی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کی یقین دہانی دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی سفارت خانوں کا سی پی او کا دورہ، اصلاحات پر بریفنگ ہوئی ہے۔ اور ہمارے پراپرٹی ٹیکس کی شرح جنوبی ایشیا سے سب سے کم ہے، یہ بلال افضل نے کہا ہے۔ اور آئندہ الیکشن میں ایک بار پھر ہم حکومت بنائیں گے، یہ نون لیگ کہہ رہی ہے۔ کمشنر سے فرید پراچا کی ملاقات، ملتان روڈ کے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ الیکشن آفیسر کا 11 جون کو ہونے والا تحریری ٹیسٹ ملتوی۔ اور اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک پیج ہے اخبار میں اقرا کے نام سے، اس میں بھی قربانی کے متعلق اور عشرہ ذی الحج کے متعلق اس کی فضیلت، اہمیت اور عبادات اور معمولات کے متعلق جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے۔ اور قاری محمد قاسم بلوچ کا ایک کالم ہے، وہ ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بدترین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس پہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ حاجی محمد حنیف طیب جو ہیں وہ لکھتے ہیں، حج بیت اللہ اللہ کے قرب اور رضا و اعتراف بندگی کا مظہر ہے۔ اور مولانا سید سلیمان یوسف بنوری جو ہیں وہ عوام کی مسائل پہ لکھتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، اسلامی ریاست میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت، اور قربانی کا نصاب اور قضاء کا حکم، اور اجتماعی قربانی کرنے والوں کی حیثیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان تحریم مسائل میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں مین ہال میں اگلی 3 صفیں چھوڑ کر صف بندی کا مسئلہ، اس سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ اور نامکمل ہبہ کا شرعی حکم کیا ہے، اور تعمیر شدہ مسجد کی پہلی چھت کے درمیان کٹاؤ کا مسئلہ، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔
اور چند مزید خبروں میں، افغانستان مسجد میں خودکش حملہ، طالبان کمانڈرز سمیت 15 جاں بحق ہو گئے، اور سوات شرپسندوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور بینک کا سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاک بحریہ کے زیر اہتمام پاکستان میں بھی عالمی یوم بحر منایا گیا، اور وزیر اطلاعات کا صحافی کے گھر سے نامعلوم افراد کے حملے کا نوٹس لیا گیا ہے۔ میوی شہیات کبریٰ خان کے حوالے سے FIA تحقیقات بند ہو گئی ہیں۔ اور سیاسی منظر عامہ میں اسلام آباد میں پاک امریکہ ڈائلاگ کا انعقاد سیاسی پہلو سے اہم۔ اس کے علاوہ سیاسی ڈائری PTI کے پسماندگان نے خیمے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ PTI رہنما کھڑے رہنے کی بجائے بزدلوں کی طرح بھاگ گئے ہیں، میاں سلیم رضا کہہ رہے ہیں۔ اور اساتذہ تعلیم کے ساتھ طلبہ کی کردار سازی پر بھی توجہ دیں، یہ کہہ رہے ہیں بلیغ الرحمان۔ اکھنڈ بھارت کا جنون، پاکستان کے بعد بنگلہ دیش اور نیپال بھی برہم۔ اور پاکستان 5.9 ارب ڈالر کے ساتھ کامرس کی 37ویں بڑی مارکیٹ بن گیا۔ وزیر مملکت ہینا ربانی کھر کی اسٹاک ہوم میں یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سالانہ اجلاس میں شرکت، اور بلوچستان عوامی بجٹ کے سیشن کے بائیکاٹ کا اعلان، اور اوکاڑہ میں ذہنی معذور عارف والا میں ماں کی شیرخوار بچے سمیت خودکشی۔ افغانستان میں مسافر وین کو حادثہ، 12 خواتین اور 8 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پرویز خٹک متحرک KP میں نئی پارٹی یا دھرنا بننے کا امکان ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر کے پرامن حل اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، خورشید قصوری نے یہ کہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر JDA اور MQM نے حمایت مانگ لی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کلاسیفائڈ پیج ہیں، اس میں کچھ ایڈز ہیں، اور بزنس جو پیپر ہے اس میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں مندہ ہے، بجٹ کے آسرائیاں اثر انداز تھیں، ماڈل بازاروں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا، وزیر صنعت یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستان سے اقتصادی تعلقات بہتر مزید بنانا چاہتے ہیں، امریکی قونصل جنرل نے یہ کہا ہے۔ اور ڈاکوؤں نے فیکٹری ملازم کو لوٹ کر گولیاں مار دی ہیں۔ ٹاؤن شپ میں لڑکی کی قتل، نشتر کالونی کزن کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق۔ یہ تھا جی آج کا مختلف خبریں تھیں، اور کالم جو ہیں ان میں الطاف حسن قریشی کا کالم ہے مسٹر گاندھی کی دل موہ لینے والی باتیں، اور کشور ناہید نے لکھا ہے پاکستان کی مفلوق الحال قوم کیا چاہتی ہے، اور عطاء الحق قاسمی نے لکھا ہے غائبانہ دوست۔ اس کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی جو ہیں وہ طاقت بمقابلہ سیاست اس پہ لکھتے ہیں۔ مظہر بلاس جو ہیں وہ چہرہ میں سیاست کے تماشے اس میں لکھتے ہیں۔ منصور آفاق سب سے پہلے ٹاپک پہ انہوں نے کالم لکھا ہے، اور SA زاہد نے بلا عنوان پہ لکھا ہے جستجو میں، اور روز انور شعور جو ہے وہ لکھتے ہیں، آج انہوں نے پھل کے متعلق لکھا ہے، بویا تھا جو کل آج وہ کاٹ رہے ہیں، جو ہم نے لگایا تھا یہ اس پیڑ کا پھل ہے، کیا برہمی وقت پہ افسوس تعجب، کچھ اور نہیں ہے یہ مکافات عمل ہے۔ یہ تھا جی آج کے اخبار۔ امید ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ملک پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اور بیرون ملک میں بھی۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گا پاکستان کو بھی، ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ نیو خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔